السلام علیکم واٹسپ گائز، کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں نانی ایف آرٹ الیکٹریشین۔ آج ہمارے پاس ایک فیول فلٹر ہے گاڑی کا۔ آج ہم بات کریں گے ایک کمپلیٹ ڈیٹیل کے ساتھ فیول فلٹر کام کیسے کرتا ہے، ٹھیک ہے، چارکول کنیسٹر کیسے کام کرتے ہیں، اور جب فیول پریشر گاڑی کی سٹارٹنگ لمبی ہو جائے تو ہم اس چیز کو کیسے فکس کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس جو چھوٹے موٹے مسئلے اور آتے ہیں ایسے کہ نا، خاص طور پہ سٹارٹنگ کے حوالے سے، تو اسے ہم کیسے فکس کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اس ٹاپک پہ بات کریں گے۔ کمپلیٹ ویڈیو آپ دیکھیے گا تاکہ آپ کو جو ہے نا پوری سمجھ آ جائے، ٹھیک ہو گیا نا۔ یہ ایک ہمارے پاس گاڑی کی فلٹر باڈی ہے، ٹھیک ہے، کرولا 2017-18 ماڈل کی، ٹھیک ہو گیا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب یہ ورک کیسے کرتی ہے؟ اصل میں نا لوگ بہت غلطی کرتے ہیں، کہتے ہیں گاڑی سٹارٹنگ لمبی ہو رہی ہے تو یہ ہے وہ ہے، ہماری گاڑی سٹارٹ نہیں ہوتی صبح صبح، کافی مسئلے مسائل آ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، گاڑی کی پک نہیں ہے۔ تو یہ مسئلے مسائل کیوں آتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ مسئلے کیوں آتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اگر بات کریں نا یہ فلٹر باڈی کی، یہ فلٹر اگر دیکھا جائے تو ہمارا فلٹر تو صرف یہ ایک ہے۔ یہاں پہ ہمارا فیول پمپ لگا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ ہمارا پریشر ریگولیٹر وال لگا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں سے ہمارا گرپ لگتے ہیں اور یہاں پہ ہماری گیج ہوتی ہے۔ ایسا ہی ہے، جب فیول پمپ کو کرنٹ ملتا ہے، فیول پمپ چلتا ہے، یہاں سے پریشر سیدھا آؤٹ، ٹھیک ہو گیا، یہ سیدھا انجن کی طرف پریشر چلا گیا۔ اب بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو اتنا بڑا کپ ہے، یہ واٹ از دس، یہ کیا چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو لائنیں لگاتے ہیں ہم، ایک پائپ یہاں پہ لگاتے ہیں، ایک پائپ یہاں پہ لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں پہ اس کا گرپ لگتا ہے اور یہاں پہ اس کا نا پریشر کا اس کا وہ پائپ، ٹھیک ہو گیا نا۔ اور یہ ایکسٹرا گرپ یہ کیوں رہتا ہے، ٹھیک ہے، یہ کیوں خالی پائپ چھوٹا ہوتا ہے اور کیوں یہ جو ہے نا اس کا وہ ہے، ٹھیک ہے، آج اس کو میں آپ کو بتاؤں گا، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے یہ ہے اس کا فلٹر، اوریجنل فلٹر یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، جو فیول کو فلٹر کر کے آگے سپرے کروا رہا ہوتا ہے، آگے پہنچا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا نا۔ اکثر ہم غلطی کیا کرتے ہیں کہ گاڑی میں جیسے ہی فٹ کرنے لگتے ہیں نا، تو گاڑی کی جو کالر ہوتی ہے نا، جہاں ٹینکی کی کالر ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، تب جا کے نا وہ یہ والی چیز جو ہے نا اس کالر کے ساتھ ٹکراتی ہے اور یہ لائن پھٹ جاتی ہے، یہاں سے ہی کٹ لگ جاتے ہیں، بہت ہی باریک ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے نا وہ یہ یہاں سے لیک ہو جاتا ہے۔ جب یہ یہاں سے لیک ہوگا میرے بھائی، یاد رکھنا، آرام سے اسے بٹھایا کریں، جب یہ یہاں سے لیک ہو جائے گا تب آپ کی گاڑی کی سٹارٹنگ لمبی ہو جائے گی، گاڑی کا پریشر، فیول کا پریشر صحیح نہیں ہوگا، ٹھیک ہو گیا۔ جب فیول کا پریشر صحیح نہیں ہوگا تو پھر آپ کی گاڑی کی سٹارٹنگ ظاہری بات ہے لمبی ہوگی۔ اور اس کے علاوہ اور اس چیز کو، یہ فلٹر کو بالکل کلین ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا، فلٹر چوک نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ ٹیکنیشین ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس فلٹر کو واش کیسے کرنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے نا، فیول سے آپ نے اسے واش کرنا ہے، ٹھیک ہے، اچھی طریقے سے، ٹھیک ہے، تاکہ اس میں جتنی بھی گندگی ہے نا وہ سارے نکلے جا کے گاڑی کی۔ پہلی بات تو یہ اسے چینج کرا دینا چاہیے، صاف نہیں کرنا چاہیے۔ پہلے کسٹمر کو آپ یہی ریکمنڈ کریں کہ جو ہے نا سر یہ چینج ہوگا، یہ واش نہیں ہو سکتا، واش ہو بھی جاتے ہیں تو وہ پراپر طریقے سے جو ہے نا کام نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا، جیسے اوریجنل فلٹر کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی مسئلہ آ جاتا ہے، کسٹمر کہتے ہیں نہیں یار اسے چلا دو، اسے کوئی جگاڑ کر دو، تو اچھی طرح اسے واش کرو فلٹر کو، تاکہ اس میں جتنا بھی ڈسٹ ہے، جتنا بھی کچرا ہے وہ باہر نکل آئے، اس کے بعد جو ہے نا یہ کھل جائے فلٹر، ٹھیک ہوگا نا۔ یہ فلٹر کا پائپ آتا ہے سیدھا یہاں پہ، اور یہاں پہ جو ہے نا ہمارا پائپ لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ ایک گرپ لگتا ہے ہمارا، ٹھیک ہے، دو تارے فیول پمپ کے ہوتے ہیں، دو تارے جو ہے اس کی گیج کی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب بات کرتے ہیں یہ تین پائپ کیوں لگے ہوتے ہیں، کیا اس کا طریقہ کار ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی ایک ویڈیو بنا کے آپ کو شیئر کی تھی، جس میں ویڈیو میں تھا کہ چارکول کنیسٹر کام کیسے کرتا ہے، ٹھیک ہو گیا نا۔ چارکول کنیسٹر کام کیسے کرتا ہے اور اس کا کیا طریقہ کار ہے۔ جو چارکول کنیسٹر وہ تھا نا، چارکول کنیسٹر ایک جگہ نہیں لگا ہوتا، کسی گاڑی کا آگے لگا ہوتا ہے، کسی گاڑی کا پیچھے لگا ہوتا ہے، کسی گاڑی کا انڈر چیسز لگا ہوتا ہے، کسی گاڑی کا فیول ٹینکی میں ہوتا ہے۔ اب اس کا جو ہے نا، اس کا چارکول کنیسٹر اور فلٹر سیم ہی ہے، مطلب اکٹھا ہی ہے۔ یہ اس کا گاڑی کا چارکول کنیسٹر ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھیں، یہ گاڑی کا چارکول کنیسٹر ہے، ٹھیک ہے، یہ چارکول کنیسٹر ہے۔ میں نے آپ کو چارکول کنیسٹر کی پہلے بھی ویڈیو بنا کے شیئر کی ہے، کمپلیٹ ڈیٹیل سمجھائی تھی، مزید تھوڑی سی اور سمجھا دیتا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے۔ چارکول کنیسٹر کام کیسے کرتا ہے۔ چارکول کنیسٹر جب کام کرتا ہے نا، جیسے ہی ہماری گاڑی دھوپ پہ کھڑی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، آپ دھوپ پہ کھڑی ہوتی ہے، دھوپ پہ کھڑی نا گاڑی کے فیول میں پریشر پیدا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب وہ پریشر پیدا ہوتا ہے اسے ریلیز کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز چاہیے، ٹھیک ہے، تو وہ ریلیز کرنے کے لیے آگے، ٹھیک ہے، آگے فیول چارکول کنیسٹر سے یہ والا پائپ جاتا ہے، یہ والا پائپ، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ پائپ سیدھا جاتا ہے آگے انٹیک ایئر کلینر کے اوپر، ٹھیک ہے۔ انٹیک ایئر کلینر کے اوپر ایک پرج وال لگا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔
پرج وال کو کیا کام ہے؟ پرج وال کا کام ہے جب بھی آپ گاڑی سٹارٹ کرتے ہو نا، ٹھیک ہے، تو وہ سٹارٹنگ جب بھی جیسی گاڑی آپ سٹارٹ کرتے ہو پہلے 5 سیکنڈ کے لیے پرج وال اوپن ہوتا ہے تاکہ فیول کی ٹینکی میں جو پریشر ہے نا، ٹینکی میں جو پریشر ہے وہ ریلیز ہو جائے. وہ سیدھا پرج وال سے پریشر ریلیز ہوتا ہے، اسی سے اسے سگنل ملتا ہے. ٹھیک ہو گیا. پرج وال سے پریشر جیسے ریلیز ہوتا ہے وہ سیدھا جاتا ہے انٹیک میں. ٹھیک ہے، انٹیک میں جیسے ہی فیول کے پارٹیکل جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تب جا کے گاڑی فوراً سٹارٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے اگر ہم انجن اوور آل کریں، کوئی گاڑی کاربوریٹر والی یا کوئی بھی گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی ہو، ہلکے سے ہم پیٹرول سنگھا دیتے ہیں مینولی طور پہ، تھراٹل کو ہلکا سا پیٹرول آگے یوں کرتے ہیں اور یہ گاڑی فوراً سٹارٹ ہو جاتی ہے. سیم ایز اٹ میرے بھائی اس کا یہی کام ہے. ٹھیک ہے، یہ چارکول کنسٹر میں کیا ہوتا ہے، اب ڈیٹیل آپ کو سمجھاؤں تو چارکول کنسٹر کی. ٹھیک ہو گیا. چارکول کنسٹر کام ایسے کرتا ہے کہ جیسے ہی ہماری گاڑی دھوپ پہ کھڑی ہوتی ہے اس میں جو ہے نا فیول کا پریشر پیدا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یا گاڑی ہماری جمپوں میں جاتی ہے تو اپ ڈاؤن ہوتی ہے تو جو ہے نا اس میں جو ہے نا پریشر پیدا ہو جاتا ہے. اگر میں آپ کو اگزامپل دوں، بالفرض ہمارے پاس ایک پیٹرول ہے، اس میں اس بوتل میں اگر ہمارے پاس پیٹرول ہو، ہم ایسے ہلائیں تو اس میں پریشر پیدا ہو جاتا ہے. جیسے ہم کھولیں گے تو پریشر سے جو ہے نا پریشر ریلیز ہوگا. سیم ایز اٹ جو ہے نا یہ بھی ایسے ہی اس کا کام ہے. ٹینکی میں بھی یہی اس کا کام ہو رہا ہوتا ہے. جیسے گاڑی اپ ڈاؤن ہوتی ہے، جمپ وغیرہ میں جاتی ہے تو اس میں پریشر کریٹ ہو جاتا ہے. جیسے کہ پریشر کریٹ ہوتا ہے، جیسے ہم گاڑی بند کرتے ہیں، جب دوبارہ سٹارٹ کرتے ہیں تو ECU سگنل دیتا ہے پرج وال کو، پرج وال اوپن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پرج وال اسے کہتے ہیں ویکیوم کوپی کو. ٹھیک ہے نا، اکثر لوگ اسے ویکیوم کوپی کہتے ہیں لیکن اس کا ٹیکنیکل نام جو ہے نا پرج وال ہے. ٹھیک ہے، پرج وال کو جو ہے نا اسے سگنل ملتا ہے، پرج وال اوپن ہوتا ہے، پرج وال سے سیدھا جو ہے نا فیول جو ہے نا ادھر چلا جاتا ہے اپنا انٹیک میں. ٹھیک ہے، جیسے انٹیک میں جاتا ہے اور وہ جو ہے نا گاڑی فوراً سٹارٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا نا، یہ آپ کو سمجھ آ گئی. اب چارکول کنسٹر کے انٹیریئر کی اگر بات کرنا ہے، چارکول کنسٹر انٹیریئر میں جو ہے نا یہ پائپ ایسے ہی ہوتا ہے. جو فیول ٹینکی میں جو پریشر ہوتا ہے نا فیول کا، ٹھیک ہے، وہ پریشر اس کے اندر آتا ہے. اس کے اندر ہوتے ہیں چارکول کہتے ہیں، اس گولیاں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی بلیک. اگر اسے آپ توڑ کے دیکھیں نا تو اس کے اندر گولیاں ہوتی ہیں، پارٹیکلز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، گولیاں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی جو موئسچرز کو جو ہے نا ابزورب کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، اس ٹائپ کی. تو اس میں جو گولیاں ہوتی ہیں نا وہ فیول کے اندر جو پارٹیکل ہوتے ہیں نا، پریشر جیسے ہوا میں نمی ہوتی ہے نا، ویسے فیول کے پریشر میں نا فیول کے پارٹیکلز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے فیول کے پارٹیکلز اس چارکول کو آ کے ٹکراتے ہیں تو چارکول میں جو ہے نا فیول کے پارٹیکلز ابزورب ہو جاتے ہیں، اس کے اندر جم جاتے ہیں. باقی جو ایئر ہوتی ہے نا، ہوا ہوتی ہے، خالی ہوا کا جو پریشر ہوتا ہے وہ جو ہے نا اس لائن سے ریلیز ہو جاتا ہے. وہ اس لائن سے جو ہمارا پائپ نہیں لگا ہوتا، ہمارے پائپ صرف یہ لگتا ہے اور یہ لگتا ہے پائپ. ٹھیک ہے، یہ پائپ ہمارا خالی رہتا ہے، اس پہ کوئی پائپ نہیں چڑھتا. اسی پائپ سے جو ہے نا وہ ریلیز ہو جاتی ہے ایئر. ٹھیک ہو گیا. جیسے ہی یہ ریلیز ہو گیا، اب جو یہ پائپ ہے، اس پائپ سے جو ہے نا یہ پائپ سیدھا جا رہا تھا آپ کے انٹیک ایئر کلینر کے اوپر. اس کے اوپر پرج وال لگا ہوتا ہے، پرج وال ویکیوم کوپی کو کہتے ہیں. پرج وال کو جیسے سگنل ملتا ہے ECU کی مدد سے، پھر وہ جو ہے نا یہ فیول کے پارٹیکل ایئر یہاں سے نکل کے یہاں سے کلیئر فیول کے پارٹیکل جو ہے نا یہاں سے ٹریول کرتے ہیں اور سیدھا انٹیک کے اوپر. جیسے انٹیک کے اوپر جاتے ہیں، ہماری گاڑی ہلکا سا سیلف لگاتے ہیں، گاڑی فوراً سٹارٹ ہو جاتی ہے. اس وجہ سے جو ہے نا یہ گاڑی کی سٹارٹنگ بہت اچھی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا نا. اس سے یہ ہے کہ اس سے چارکول پہلے گاڑیوں میں نا چارکول کنسٹر نہیں ہوا کرتا تھا. چارکول کنسٹر کو انوالو کرنے کا طریقہ اور اس کا مقصد یہ تھا کہ گاڑی کی جو ہے نا فیول کی کنزپشن اچھی ہو سکے. ٹھیک ہے نا، ایک قسم کا دیکھ لیں آپ یہ کتنی جو ہے نا ڈیپلی آ کے انہوں نے فیول کی کنزپشن کو کنٹرول کیا ہے. ٹھیک ہے، اب وہ کہتے ہیں اگر اس میں جو فیول کا پریشر بن رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ تو ایک ضائع ہو رہا ہے نا، حالانکہ پریشر میں بھی فیول کے پارٹیکل ہے نا. اب انہوں نے یہ آٹوموٹیو والوں نے یہ سوچا، انجینئرز نے، کہ جب اس کو ہی مطلب کنٹرول کیا جائے، ٹھیک ہے، اس یہاں سے بھی بچت لی جائے، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جو ہے نا چارکول کنسٹر کا ڈیولپ کر دیا. ڈیولپ کرنے سے جو ہے نا انہوں نے ایک تو ہے گاڑی کی سٹارٹنگ جو ہے نا جلدی ہو جاتی ہے، اس کے علاوہ جو ہے نا فیول کی ایوریج بہتر ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے نا ہماری فیول کنزپشن اچھی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ہے اس کا طریقہ. ٹھیک ہے، یہ یہاں پہ اس کا گریپ لگتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کا ان کا پائپ، ٹھیک ہے، یہ ایئر کا پائپ، ٹھیک ہے، یہ سیدھا جا رہا تھا پرج والو کے اوپر. ٹھیک ہو گیا. باقی جو ہے نا اس کا ایک اور چیز تھی، یہاں یہ جو ہے نا یہاں اس کا فلٹر لگتا ہے. کوشش کیا کریں جو ہے نا اس کا فلٹر چینج ہی کر دیں. اگر چینج نہیں کرتے تو اس کو اچھی طریقے سے واش کریں تاکہ جو ہے نا اس کا کچرا نکل جائے، تاکہ آپ کی گاڑی کی پک بہتر ہو سکے. ٹھیک ہو گیا. یہ ہے اس کا سارا طریقہ کار. چارکول کنسٹر کی امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. باقی اس کے فلٹر کی بھی، اگر آپ کا پریشر نہیں بنا رہا،
اگر اکثر گاڑیوں میں مسئلہ آتا ہے پریشر جو ہے نا گاڑی اسٹارٹنگ لمبی ہوتی ہے، تو اگر اسٹارٹنگ لمبی ہوگی تو میرے بھائی ضروری نہیں ہے ہر بات پہ فیول پمپ کا ہی مسئلہ ہو، ٹھیک ہے نا، مسئلے اور بھی بہت ہوتے ہیں۔ اکثر کوئی بھی مسئلہ آ جائے تو ہم کہتے ہیں یار فیول پمپ خراب ہے، فیول پمپ خراب ہے۔ میرے بھائی فیول پمپ ایسے جلدی چھٹی نہیں ہو جاتے، ٹھیک ہے نا، تو ہمیں جو ہے نا اور بھی چیزیں چیک کرنی ضروری ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ہمارا چارکول کنسٹر چوک ہوگا تب بھی یہ فیول گاڑی اسٹارٹنگ میں مسئلہ آئے گا، چارکول کنسٹر چوک ہوگا تب بھی گاڑی کی اسٹارٹنگ میں مسئلہ ضرور آئے گا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے علاوہ ہم جیسے فیول پمپ بٹھاتے ہیں نا، یہ فیول فلٹر نا، جیسے ہم یہ نیچے ٹینکی میں بٹھاتے ہیں، یوں بٹھاتے ہیں، اور یہ جو اس کا بلیک پائپ ہے نا، یہ ٹکرا جاتا ہے ٹینکی کے کور کے ساتھ۔ جیسے ٹینکی کی جو ہے نا گردن ہوتی ہے، جسے ہم عام زبان میں بات کریں نیک، اس کے ساتھ یہ ٹکراتا ہے تو وہ بہت ہی زیادہ باریک ہوتی ہے، تو یہ یہاں سے کٹ لگ جاتے ہیں۔ یہ بھی ہلکا ہلکا پائپ چھلا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب وہ کٹ لگتے ہیں اس کی وجہ سے نا جو فیول کا پریشر ہے وہ یہاں سے ریلیز ہو جاتا ہے، یہاں سے جب پریشر ریلیز ہوتا ہے تب تک یہاں سے جو پریشر ریلیز ہوتا ہے یہ پورا پریشر جو ہے نا کامن ریل تک نہیں پہنچ پاتا۔ جب پریشر کامن ریل تک نہیں پہنچ پائے گا تو گاڑی کی اسٹارٹنگ ظاہری بات ہے لمبی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا فیول پریشر جو ہے نا، اگر یہ چیز صحیح ہو، ہر چیز صحیح ہو، پھر بھی آپ کا جو ہے نا فیول کا پریشر صحیح نہیں ہو رہا، تب جا کے آپ اس کا پریشر ریگولیٹر والو چیک کریں۔ پریشر ریگولیٹر وال کا کام کیا ہے اصل میں؟ پریشر ریگولیٹر کا وال کا مطلب یہ ہے، کام یہ ہے کہ یہ فیول کے پریشر کو ریگولیٹ کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک لیمٹ ہوتی ہے، لیمیٹر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک لیمٹ تک فیول کے پریشر کو کنٹرول کرتا ہے، اگر اس سے پریشر اوور ہونے لگ جاتا ہے وہ یہ واپس ریلیز کرا دیتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ یہ پریشر دوبارہ واپس ریلیز کروا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ پریشر وال خراب ہوگا پھر بھی جو ہے نا آپ کی جو ہے نا اسٹارٹنگ لمبی ہوگی اور جو ہے نا پریشر رکے گا نہیں، پریشر ڈاؤن ہو جائے گا، ٹھیک ہو گیا۔ یہ ہے اس کا سارا طریقہ کار۔ یہ دیکھیں، اس کی اچھی طرح سے کلیننگ کیا کریں تاکہ جو ہے نا آپ کو جو ہے نا مسئلے مسائل نہ آ جائیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہے اس کا پورا ڈیٹیل، ٹھیک ہے۔ اگر کسی چیز کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ جو ہے نا میرے کمنٹ سیکشن میں آ کے پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کوئی آلٹیشن کی ہو یا اکثر لوگ جو ہے نا آلٹیشن کر لیتے ہیں۔ ایک اور بات یاد آ گئی، اکثر لوگ جو ہے نا ہونڈا میں جو ہے نا ٹوئیٹا کا فلٹر لگوا دیتے ہیں، ٹوئیٹا میں جو ہے نا ہونڈا کا فلٹر لگوا لیتے ہیں۔ میرے بھائی کبھی بھی ایسا نہ کریں۔ لوگ کیا کرتے ہیں، لوگ کرتے ہیں کہ یار پیسوں کی بچت کر لیں۔ اب میں آپ کو اگزامپل دوں تو ایک یہ فلٹر باڈی ہے نا، یہ اگر چینج ہوتی ہے ہماری 80,000 پہ یا 60,000 پہ، جتنے بھی چینج ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ پوری چینج ہوتی ہے، خالی یہ فلٹر چینج نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ اکثر لوکل والے کیا کرتے ہیں، یہ فلٹر چینج کر لیتے ہیں۔ میرے بھائی فلٹر کبھی چینج نہیں کرنا چاہیے۔ اگر یہ فلٹر چینج کرتے ہیں وہ یہاں سے کیا کرتے ہیں، یہاں سے کٹ لگا کے فلٹر اور لگا کے یہاں پہ ٹائی کلپ لگا دیتے ہیں یا کوئی کلمپ لگا دیتے ہیں، تو میرے بھائی کبھی بھی پریشر ریگولیٹ نہیں ہوتا، پریشر پھر بھی نکل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو چارکول کنسٹر ہے نا، میں نے آپ کو پہلے یہ بات کی، چارکول کنسٹر میں بھی کچرا آ جاتا ہے، تب بھی یہ جب کچرا آتا ہے یہ اس کا چارکول کنسٹر بلاک ہو جاتا ہے، تب بھی آپ کے اسٹارٹنگ میں مسئلہ آئے گا۔ آپ نے چلو مان لیا آپ نے یہ فلٹر چینج کر دیا، ہر چیز اوکے ہوگی، پر یہ چارکول کنسٹر میں کچرا صاف کیسے کرو گے؟ تو کچرا صاف کرنے کا مقصد میرے بھائی یہی ہے کہ اسے چینج کرنا چاہیے۔ چینج کا سارا ہی چینج ہوتا ہے، یہ کبھی بھی یہ اکیلا چینج نہیں ہوتا اور نہ ہی کبھی کرائیے گا۔ جب بھی آپ کرواؤ گے تو جو ہے نا مسئلہ ڈبل ہو جائے گا، مسئلہ پہلے سے بھی بڑھ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اس بات کا جو ہے نا لازماً خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کبھی بھی فلٹر خالی چینج نہیں کرنا، پوری فلٹر باڈی چینج کرانی ہے۔ اگر بالفرض کرو آپ کو فلٹر 500 کا مل رہا ہے تو پوری فلٹر باڈی جو ہے نا آپ کو 4 سے 5 ہزار کی مل جانی ہے، اچھی والی جینین، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہے اس کا طریقہ کار، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی چیز کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ میرے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں، زیادہ سے زیادہ جو ہے نا نالج ایک دوسرے شیئر کیا کریں اور ویڈیو کو پراپر دیکھا کریں تاکہ آپ کو ہر بات کی سمجھ آ جائے۔ اوکے، اللہ حافظ۔